الحمدللہ الکثیر والصلاة والسلام علی سمیع البصیر وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنة اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ ہمارا ہفتہ وار درس قرآن جو ہر اتوار ہوتا ہے، طلاق کے متعلقہ اور طلاق کے موضوع پر آج ہماری یہ تیسری قسط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان سورہ البقرہ آیت نمبر 229 اور 30 میں ہے، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ کچھ آگے ارشاد فرمایا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ طلاق رجعی 2 بار تک ہے، 2 طلاقیں دینے کے بعد بشرطے کہ وہ عورت رخصتی جس کی ہو چکی ہو۔ مسئلہ ہم دوسری قسط میں آپ کو عرض کر چکے ہیں۔ اس تک اللہ فرماتا ہے طلاق رجعی ہے، 2 دے دی، عورت کی رخصتی بھی ہو چکی تھی، تو جیسے ہی 2 طلاقیں دیں ان کا نکاح ٹوٹتا نہیں، بلکہ جب تک اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی یہ اپنے شوہر کے نکاح میں رہے گی۔ اللہ پاک بھی یہی فرما رہا ہے الطلاق مرتان، اگر 2 بار تک کسی نے طلاق دی، 2 مرتبہ کسی نے طلاق دی، فإمساک بمعروف، اچھے طریقے سے روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، کیونکہ ابھی نکاح ٹوٹا نہیں۔ یہ اس عورت کی بات ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہے۔ فرمایا او تسریح بإحسان، یا اس کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ ہاں اگر اس کو نہیں رکھنا چاہتا 2 کے بعد اس کو اس کے حال میں رہنے دے، اب جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوگی ان دونوں کا آپس میں نکاح ختم ہو جائے گا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا فإن طلقها، 2 تو پچھلی آیت سے ثابت ہوا جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی وہ دے چکا۔ فإن طلقها، پس اگر اس نے تیسری بھی دے دی، اس شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی، فرمایا فلا تحل له، اب یہ نکاح سے بھی نکل گئی اور اس شوہر کے لیے دوبارہ حلال بھی نہیں ہے، دوبارہ حلال بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، اب یہ عدت میں بیٹھے، جب عدت ختم ہو جائے کسی مسلمان سے اس عورت کا جو پہلے شوہر کا غیر ہو، یعنی پہلے شوہر سے نہیں ہو سکتا، آسان لفظوں میں کسی اور مسلمان سے اس عورت کا کیا کیا جائے، کسی شرط کے بغیر۔ یہ یاد رکھیں، یہاں جب معاملہ ہوتا ہے تو لوگ آپس میں پہلے جناب شرائط طے کر لیتے ہیں، تو اس طرح شرائط طے کرنا، مثلا تیرا ابھی نکاح کرتے ہیں صبح اس کو طلاق دے دینے، صبح اس کو طلاق، بقایا بہت ساری بیچ میں شرائط ہیں جن کو آپ خود سمجھتے ہیں،
کسی وجہ سے میں ان کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، ظرف نہ ہونے کی بنا پر۔ اب کیا کہا جاتا ہے، تیرا اس سے نکاح کر رہے ہیں لیکن صبح تو نے کیا دے دینی ہے؟ یہ یاد رکھیں، اس کو عرف کے اندر حلالہ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح شرائط کے ساتھ حلالہ کرنے اور کروانے والے پہ آقا کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، یہ یاد رکھیں۔ جس طرح ایک عام حالت میں کسی عورت کا کسی مرد سے کیا ہوتا ہے، اس کی کوئی شرط نہیں ہوتی، چاہے ساری زندگی رکھے، اور اسلام کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، جس طرح کہ پہلی قسط کے اندر آپ کو حدیثیں عرض کی تھی کہ بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے، عام حالت میں اللہ کو یہ بات قطعاً انتہائی ظلم ہے یہ عورت کو طلاق دینا، الا یہ کہ شریعت تقاضا کرے کہ آپ اس کو اپنے نکاح سے نکال دیں، آپ اس کو اپنے نکاح سے نکال دیں۔ اب جس طرح عام نکاح ہوتا ہے تو کوئی شرط ہوتی ہے بیچ میں، اس طرح نکاح ہوگا اتنی دیر کے لیے، وہ نکاح ہی کیا ہے جس میں دیر پہلے آپ بتا رہے ہیں، ایک رات کے لیے نکاح کرو جی کل اس کو طلاق دے دو، یہ ساری شرطیں باطل ہیں۔ ان شرطوں کی وجہ سے نکاح میں کوئی خلل لازم نہیں آئے گا، کیونکہ نکاح میں جب شروط فاسدہ کا کوئی بندہ ارتکاب کرتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا، بلکہ نکاح کی وجہ سے وہ غلط شرائط ختم ہو جائیں گی، وہ غلط شرائط ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح کہ بیوع کے اندر ہے، بیع کے اندر، خرید و فروخت میں اگر کوئی فاسد شرط لگا دے، اب اس شرط کی وجہ سے وہ بیع ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ بیع ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص نے موٹر سائیکل بیچی، ایک شخص نے کیا بیچی، کہنے لگا یہ آپ کا اور میرا سودا ہو گیا 50,000 روپے میں، آج کیا کر رہے ہیں سودا کتنے میں، اور کہنے لگا موٹر سائیکل آپ کی ہوگی اور 50,000 میرے ہو گئے، کیونکہ سودا جو ہو گئے، لیکن میں ایک ہفتہ اس پہ سواری کروں گا، اس کے بعد تجھے دوں گا۔ ایک ہفتہ اس پہ سودا ہو گیا، خرید و فروخت، مالک نے موٹر سائیکل اس کو دے دی، اس نے پیسے اس کو دے دیے مالک کو۔ اب مالک بیچ میں ایک شرط لگا رہا ہے کہ بھائی صاحب 50,000 میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایک ہفتہ مزید میں چلاؤں گا پھر آپ کو دوں گا۔ یہ شرط فاسد ہے۔ بیع میں اس شرط کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اب جب جیسے یہ شرط لگائی، بیع ان کی ختم ہو گئی، ان کی بیع فاسد ہو گئی۔ لیکن نکاح میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ بیوع میں، خرید و فروخت میں شرط فاسد کا ارتکاب کیا جائے، شرط فاسد لگائی جائے تو بیع ختم ہو جاتی ہے۔ اصول یاد رکھیں شریعت کا، نکاح میں شرط فاسد کا لحاظ کیا جائے، اس کا ارتکاب کیا جائے تو نکاح نہیں ختم ہوتا، وہ شرط خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک شخص نے کہا، میں جو مثال دے رہا تھا، تیرا نکاح اس سے کر رہے ہیں لیکن اتنے گھنٹوں کے بعد تو نے کیا دینی ہے، اب یہ شرط فاسد ہے۔ نکاح کرنے میں اس شرط کی اسلام میں اجازت نہیں، اب یہ شرط خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، نکاح ہو گیا، یہ شرط ختم ہو گئی، اب یہ اس کی بیوی ہے، جب تک چاہے اس کو اپنے پاس رکھے۔ کوئی مائی کا لال اس کو یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ ہم نے تو شرط لگائی تھی، تو نے طلاق کیوں نہیں دی۔ وہ تو میں آپ کو ابھی عرض کر چکا ہوں، جو شرائط لگا کر، آپ کو اس بات کا علم ہے کیا کیا شرائط اس موقع پہ لوگ لگاتے ہیں۔ اس طرح شرائط لگانے سے میرے آقا کریم نے کیا فرمایا ہے، منع اتنی سختی سے کہ دونوں پہ لعنت فرما دی، دونوں پہ لعنت فرما دی۔ اب اس کا معروف طریقے سے نکاح ہوگا، پھر وہ شوہر اگر اپنی مرضی سے کبھی اس عورت کو کیا دے دے، پھر یہ عدت بیٹھے گی۔ اب عدت کے بعد چاہے تو پہلے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح شرعاً ہو سکتا ہے۔ اب قرآن سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جب کسی شخص نے کتنی طلاقیں دے دی، کیونکہ ان کی اقسام میں آپ کو پچھلی قسط کے اندر عرض کر چکا ہوں، طلاق مغلظہ ہے، طلاق رجعی ہے، طلاق بائنہ ہے، یہ پچھلی قسط میں آ چکی۔ اب غور کریں، آج کا جو درس چل رہا ہے یہ کون سی قسم پر ہے، طلاق مغلظہ پر ہے۔
کون سی قسط؟ جو سب سے اہم اور سخت ترین ہے طلاق کے باب میں، اور جس پر بہت سارے لوگوں نے غلط قسم کے اپنی جانب سے مسائل نکال رکھے ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب غور کریں، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 229 اور 30 میں کہ جب کسی شخص نے کتنی طلاقیں دے دی؟ 3 طلاق۔ اونچی بولے، 3 طلاق۔ فرمایا اب بغیر حلالے کے یہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں بھی کسی صورت میں نہیں آ سکتی۔ اب بتائیں، ایک جانب قرآن ہے، ایک جانب ہم کسی بندے کو فرض کر لیں، کیونکہ ہمیں کیا فائدہ ہے کسی کا نام لیں، یہ کریں وہ کریں، کسی بندے کو فرض کر لیں، وہ قرآن کے مد مقابل آ گیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی 3 طلاقیں دی جائیں تو ایک ہی واقع ہوتی ہے، 3 طلاقیں دی جائیں تو قرآن کہہ رہا ہے 3 دی جائیں تو 3 ہی واقع ہوتی ہے، 3۔ آپ کہیں گے یہ کہاں ہے؟ یہ ادھر آیا ہے، دیکھیں نا پیچھے فرمایا 1 طلاق دی ہو تب بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، 2 طلاقیں دی ہوں تب بھی، جب تک عدت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ان کا نکاح باقی ہے۔ قرآن نے اسلوب کیا رکھا؟ فرمایا جیسے ہی تیسری دے دی، جیسے ہی تیسری دے دی، فرمایا نکاح بھی جاتا رہا اور ان کا دوبارہ آپس میں اب بغیر حلالے کے نکاح ہو بھی نہیں سکتا۔ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے۔ ایک بندہ اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی سوچ اور فکر کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ 3 طلاقیں دی جائیں تو واقع، اونچی بولے، قرآن کہہ رہا ہے 3 دی جائیں تو واقع، بتائیے اس بندے کو ماننا چاہیے یا رب کی قرآن کو ماننا چاہیے؟ اونچی بول دیں۔ یہی تو اہل سنت کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں جب شوہر نے دے دی، دینے والا نیت کس چیز کی کر رہا ہے؟ غور کرنا، 3 کی، یہ بھی یاد رکھنا ہے، دینے والا نیت کر رہا ہے، 3 طلاق۔ جس سے فتویٰ لیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے نہیں ایک واقعی، عجیب معاملہ ہے کہ نہیں؟ متکلم کا اعتبار ہوگا یا فتوے دینے والے کا اعتبار ہوگا؟ جملے بولنے کے اعتبار سے، جملے بولنے، متکلم کہہ رہا ہے میں نے 3 دی، متکلم کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے 3 دی ہے، اور سامنے جس سے مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے نہیں جی آپ کی 1 واقع ہوئی، قربان دوں تیری الٹی منطق میں۔ جو دینے والا وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے کتنی دی ہیں، اور یہ کہہ رہا نہیں 1 واقع ہوئی ہے جہالت کے نہیں؟ اگر جہالت نہیں ہے تو پھر تعصب ہے اور تو کچھ نہیں، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور تو کچھ نہیں، لوگوں کو حرام کاری میں ملوث کرنا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، کوئی بھائی آپ سے کہے جی پھر قرآن میں یہ کیسے آ گیا کہ 3 اکٹھے ہی دی جائیں تو 3 ہی واقع ہوتی ہیں؟ آپ اس کو کہیں الطلاق مرتان، اس کے بعد فَإِن طلق کہا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِن، فا پر کلام ہوگا، کس چیز پہ کلام ہوگا؟ فا پر۔ فا کس کام کے لیے، کس معنی کے لیے عربی لغت میں استعمال ہوتی ہے؟ اس کو کہیں پڑھو اصول کی کتابوں میں، فا جب آتی ہے تو اس کے اندر اپنا ذاتی معنی کیا ہے؟ تمام اصول کے علماء نے لکھا ہے فا جب فا ان میں جو فا ہے جب یہ آئے تو اس کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ ہے، سادہ لفظوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ کام ہو گیا وہ فوراً واقع ہو گیا، وہ فوراً واقع ہو گیا۔ مثال کے طور پر یہاں کیسے ہوگا؟ الطلاق مرتان، اللہ فرماتا ہے 2 مرتبہ دی گئی طلاق، فَإِن طَلَّقَ، اور فرمایا ساتھ ہی فوراً، اگر کسی نے تیسری دے دی تو 3 واقع ہو گئے، تو 3 واقع ہو گئے۔ فا کا تو یہ معنی ہے ساتھ ہی فوراً، ساتھ ہی فوراً، کہ 2 کے ساتھ جب تیسری دے گا تو فا کہہ رہے وہ واقع ہو جائے گی۔ یہ علماء اصول نے بیان کیا، یہ علماء اصول نے بیان کیا۔ پھر ایک اصول یاد رکھیں، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی، یہ اصول آپ کو شریعت کے بہت سارے مسائل میں کام آئے گا، جس چیز کو اللہ جل شانہ قرآن میں عام رکھے، کیسے رکھے؟ ایک ہوتا ہے
کسی چیز کا عام ہونا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ کوئی خاص قید ذکر کر دینا۔ کیا ذکر کر دینا؟ قید ذکر کر دینا۔ تو جس چیز کے ساتھ اللہ پاک کوئی قید ذکر کرے گا، جب تک وہ قید نہیں پائی جائے گی وہ چیز پوری ادا۔ مثلا حج اہم ترین عبادت ہے، لیکن یہ کچھ چیزوں کے ساتھ مقید ہے۔ نمبر 1 کہ بندہ احرام کی حالت میں ہو، بندہ احرام کی حالت میں۔ نمبر 2 بندہ مقام عرفات میں ہو، مقام عرفات۔ نمبر 3 وہ دن 9 ذو الحجہ کا ہو، وہ دن 9 ذو الحجہ کا ہو۔ اب ایک بندہ 9 ذو الحجہ کا دن چھوڑ کے پورا سال عرفات میں احرام کے ساتھ بیٹھا رہے، کیا خیال ہے حج ادا ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ مقید ہے کہ احرام بھی ہو، بندہ مسلمان بھی ہو، مقام عرفات بھی ہو، اور یہ بھی شرط لگائی، قید لگا دی کہ دن کون سا ہونا چاہیے۔ اب جب 9 ذو الحجہ کے دن میں مسلمان احرام کے ساتھ مقام عرفات، عرفات کی حدود میں فقط بیٹھ جائے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے نفلی روزے کے لیے سوائے ان دنوں کے جن کے اندر ممانعت ہے، اللہ نے کوئی قید رکھی ہے کہ فلاں مہینے میں ہو فلاں میں نہ ہو؟ کوئی قید ہے؟ اب نفلی روزہ آپ جب چاہیں، کیونکہ عام ہے، اجازت ہے، اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے تو اللہ پاک نے کوئی ٹائم کی قید لگائی کہ فلاں وقت ہو تو دعا کر، ورنہ اب جب بھی کریں اللہ قبول فرماتا ہے، جب بھی کریں اللہ قبول فرماتا ہے۔ جب اصول سمجھ لیا، ایک چیز مقید، ایک عام مطلق، جس کو اللہ عام اور مطلق رکھے کسی مائی کے لال کی جرت ہی نہیں کہ اس کو کسی شرط کے ساتھ مقید کر دیں۔ اب اصول سیکھ لیں، جس چیز کو اللہ جل شانہ نے عام و مطلق رکھا ہو، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں قیودات ڈالے، اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ شرائط ڈال دیں۔ ہاں، جس چیز کو رب پاک نے کسی شرط کے ساتھ مقید کر دیا، اب کوئی مائی کا لال اس کو مطلق و عام نہیں کر سکتا، مطلق و مثلا کوئی مفتی صاحب یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ آپ 7 رمضان المبارک کے دن عرفات کے میدان میں احرام کے ساتھ چلے جائیں، میں فتویٰ دیتا ہوں آپ حاجی ہو گئے۔ کوئی مفتی یہ کر سکتا؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے 9 ذو الحجہ کے ساتھ اس کو مقید کر رکھا ہے۔ اب اللہ کے مقید کو کوئی مطلق کر سکتا؟ اسی طرح جس کو اللہ مطلق فرما دے اس کو کوئی مفتی، کوئی مائی کا لال مقید کر سکتا؟ اب جو کہا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں واقع تب ہوں گی، 3 طلاقیں واقع جب بندہ علیحدہ علیحدہ 3 مجلسوں میں دے گا، ایک ہی جگہ بیٹھ کے دی تو واقع نہیں ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں، رب کا قرآن 3 طلاق کے معاملے کو مطلق چھوڑ رہا ہے، رب کا قرآن 3 طلاقوں کے معاملے کو کس طرح چھوڑ رہا ہے؟ کوئی قید اللہ نہیں ذکر کر رہا کہ یوں یوں دی تو نہیں واقع ہوگی، یوں یوں دی تو واقع ہوگی۔ اللہ تو کوئی قید بیان کرتا، قرآن نے مطلق رکھا۔ اب جو قید بڑھاتا ہے وہ بتائے تجھے کہاں سے الہام ہو گیا کہ قرآن مطلق چھوڑ رہا ہے؟ جس طرح چاہو 3 طلاقیں دو، 3 ہی، اور تو کہہ رہے نہیں اس میں قید ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ بندہ مختلف 3 مجلسوں میں یا مختلف 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دے تو 3 واقع ہوں گی۔ چلو تو ہی بتا دے یہ مسئلہ قرآن میں کہاں ہے؟ قیامت ممکن ہے برپا ہونا، قیامت کا برپا ہونا ممکن ہے، لیکن اس سوال کا جواب ممکن نہیں ہے کہ قرآن سے دکھائیں اللہ نے فرمایا ہو
کہ جب ایک ہی مجلس میں کوئی طلاق دے تو 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، بلکہ ان کے لیے علیحدہ علیحدہ مجلس درکار ہے یا ہر مہینے میں ایک دینا درکار ہے؟ یہ شرط جو لگاتے ہیں ہمیں قرآن سے دکھا دیں۔ حق بنتا ہے ہمارا یہ سوال کرنا کہ نہیں بنتا؟ ایک بندہ جو جان بوجھ کے قرآن کے خلاف مسئلہ بیان کر رہا ہو، اس پہ اب اتنا تو ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے علوم کی روشنی میں یہ عام و مطلق، عام و مقید، مطلق و مقید، یہ قرآن کے علوم کی اصطلاحات میں سے 2 اصطلاحات تھی جو میں نے آپ کو عرض کی۔ اب اللہ مطلق فرما رہا ہے کہ جیسے بھی کوئی کتنی دے دے، 3 دے دے، فرمایا فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوج غیرہ۔ اب وہ تینوں واقع ہو گئی، اب یہ آپس میں دوبارہ بغیر حلالے کے نکاح بھی کر سکتے ہیں؟ اب بتائیں، قرآن مطلق کہہ رہا ہے اور کوئی شخص کھڑا ہو کے قرآن کی اس آیت کو مقید کر دے کہ 3 مہینوں میں الگ الگ ایک دی جائے یا علیحدہ علیحدہ مجلس میں جا کر 3 طلاقیں دی جائیں تو واقع ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی۔ بتائیں اس نے قرآن کے مطلق کو مقید کیا کہ نہ کیا؟ اونچی بولیں، مزید اونچی بولیں۔ تو اس کو کس نے حق دیا ہے؟ جس بات کو، جس مسئلے کو اللہ جل شانہ نے مطلق رکھا ہے، یہ کون ہوتا ہے اللہ پاک کے مطلق کو مقید کرنے والا؟ جبکہ اسلام میں اصول یہ ہے، قرآنی علوم میں سے یہ مسئلہ لازم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مطلق ہے وہ مطلق ہی رہے گا، جو اللہ کی طرف سے مقید ہے وہ نہ ہم اللہ کے مقید کو مطلق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ہم اللہ پاک کے مطلق کو مقید کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب آپ کو اصول کے تحت بھی مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں 3 ہی۔ ہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں، جس عورت کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، جس عورت کی ابھی اگر کوئی شخص یعنی نکاح ہو چکا ہے ابھی تک رخصتی ہوئی، اگر کوئی شوہر جس کا نکاح ہو چکا اور اس کی بیوی کی رخصتی اس کو ان الفاظوں میں 3 طلاقیں دے تو اس کا حکم اور ہوگا۔ کن الفاظوں میں؟ ان الفاظوں پہ ذرا غور کرنا، ورنہ پھر ہوتا کیا ہے، بندہ غور نہیں کرتا، مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور وہ کچھ سمجھ کے اور چلا جاتا ہے، پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس بیوی کی بات کر رہا ہوں؟ جس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے ابھی تک رخصتی، اس کو شوہر اگر یوں طلاق دے کہ میں نے اپنی اس بیوی کو، وہ شوہر اپنی بیوی کے متعلق جملے کہہ رہا ہے، وہ شوہر اپنی، مثلا خالد نامی شوہر ہے، زینب نامی اس کی بیوی ہے جس کی ابھی تک رخصتی، خالد زینب کی طرف یہ جملے بھیج رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی یعنی زینب کو 3 طلاقیں دی، زینب کو قرآن و سنت کی روشنی میں 3 واقع ہو گئی، 3۔ دوسری صورت پہ غور کریں، کس عورت کی میں بات عرض کر رہا ہوں؟ جس کی ابھی تک، یہ شرط لازم یاد رکھنا۔ اب اس نے دوسری صورت یوں اپنائی، خالد نے اپنی بیوی زینب کے جس کی ابھی تک، کہنے لگا خالد میں نے اپنی بیوی یعنی زینب کو 1 طلاق دی، خالد نے زینب کو دوسری طلاق دی، خالد نے زینب کو پہلے اور اس طلاق کے دینے میں فرق کیا آیا؟ پہلے 3 جملے اکٹھے بول دیے، اب 3 طلاقوں کو الگ الگ جملے میں، خالد نے اپنی بیوی زینب کو 1 طلاق دی، خالد نے اپنی بیوی زینب کو دوسری، خالد نے اپنی بیوی زینب کو۔ اب جب غیر مدخول بیا عورت جس کی رخصتی، اور اس دوسری صورت میں جب شوہر اپنی بیوی کو کیا دے گا؟ 3 طلاقیں، دوسری صورت میں یاد رکھیں ان میں سے صرف پہلی طلاق واقع ہوگی، اگلی 2 طلاقیں لغو ہو جائیں گی، اگلی 2 طلاقیں
کون سی عورت کے بارے میں مسئلہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کی رخصتی ہو چکی ہے اس کو خالد پہلی صورت میں دے تب بھی 3 واقع ہوتی ہیں، دوسری صورت میں دے مجلس ایک ہی ہے، کلمے جدا جدا کر دیے تب بھی کیا واقع ہوتی ہیں؟ 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ یہ مدخول بیاہ عورت جس کی رخصتی ہو چکی اس کا حکم، آخر وہ کون سی وجہ ہے؟ مابہ الامتیاز وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے غیر مدخول بیاہ عورت کو اگر ایک ہی مجلس میں علیحدہ علیحدہ کلمات سے 3 طلاقیں بھیجتا ہے تو واقع شریعت کا مسئلہ سن لیں پھر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ غیر مدخول بیاہ عورت جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، ان کے آپس میں نکاح کے ٹوٹنے کے لیے فقط 1 طلاق کافی ہے۔ کتنی طلاق؟ کون سی عورت کی بات ہے؟ یہ مسئلہ میں کیوں بار بار دہرا رہا ہوں؟ کیونکہ رخصتی والی کے لیے معاملہ اور ہے، غیر رخصتی والی کے لیے معاملہ، اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ جس عورت کا نکاح ہو گیا، ابھی تک شوہر سے ملاپ نہ ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو اس کے حق میں فقط 1 طلاق نکاح کے ٹوٹنے میں کافی ہے، نکاح کے ٹوٹنے میں۔ مثلا خالد نے اپنی غیر مدخول بیاہ بیوی زینب کے جس کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، خالد نے کہا میں نے اپنی بیوی یعنی خالد نے زینب کو 1 ان کا نکاح ختم ہو گیا، ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ اگر خالد کی بیوی کی رخصتی ہو چکی ہوتی اور ان کا ملاپ بھی، تو کیا 1 مرتبہ دینے سے نکاح ختم ہوتا؟ نہیں۔ 2 مرتبہ دینے سے نہیں۔ رخصتی والی عورت 2 مرتبہ بھی دے تو نکاح فوراً ٹوٹتا نہیں۔ جس کی رخصتی نہیں ہوئی، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو 1 طلاق دینے سے نکاح فوراً۔ اب غور کریں کہ یہ 3 دوسری صورت میں 3 کیوں نہیں واقع ہوئی؟ جو کہ میرے آقا کریم کے زمانے میں بھی ایک شخص نے اسی طرح 3 طلاقیں دی، وہ عورت تھی غیر مدخول بیاہ، میرے آقا نے فرمایا 1 واقع ہوئی ہے، دوبارہ نکاح کر لو، دوبارہ کیا کر لو۔ لوگوں نے اس مسئلے کو تو پکڑ لیا، اس کی مین وجہ نہ بیان کی، اس کی مین وجہ نہ بیان کی کہ یہاں جو 1 کا فتویٰ دیا وجہ کیا تھی۔ وجہ پچھلے طلاق کی قسط کے اندر آپ کو میں نے حدیث عرض کی، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، عرض کی ہمارے باپ نے ہماری ماں کو کتنی طلاق دی ہیں؟ 1000۔ کتنی؟ 1000۔ تو میرے آقا کریم نے کیا فرمایا تھا؟ 3 سے تمہاری ماں تمہارے باپ پہ حرام ہو چکی ہے بقایا لغو۔ اگر ہر وقت رسول اللہ 3 کو 1 کا فتویٰ دیتے تو ان کو بھی تو یہی دیتے نا کہ واقع کتنی ہوئی ہے؟ فقط 1۔ حالانکہ فتویٰ کیا دیا؟ فرمایا 3 واقع ہو گئی اور اب بغیر حلال ہے کہ ان کا دوبارہ نکاح ہو۔ تو جہاں 1 کا فتویٰ دیا وہاں محدثین نے یہ بھی ساتھ لکھا کہ وہ عورت غیر مدخول بیاہ تھی۔ یہ ہم بالتفصیل آپ کو حدیث ذکر کریں گے، سیاستہ سے عرض کریں گے۔ وہ عورت کون سی تھی؟ غیر مدخول بیاہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اس بندے نے طلاق کس طرح دی؟ علیحدہ علیحدہ کلمات میں، جس کو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا۔ تو اب جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کے نکاح کے ٹوٹنے کے لیے کتنی طلاق کافی ہے؟ اب جب اس نے کہا خالد نے زینب کو 1 اونچی بولے تو ان کا نکاح آپس میں، کیونکہ وہ عورت ہے جس کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی۔ اب بھلے 1000 دیتا جائے، جب نکاح ہی نہیں ہے تو واقع کہاں ہوں گے؟ سمجھ نہیں آئی بھائی؟ پہلے سے ان کا نکاح کیا ہو گیا؟ اب بھلے دوسری دے، تیسری دے، چوتھی دے، 5ویں دے، جب نکاح ہی نہیں رہا تو وقوع طلاق کیسے پایا جائے گا؟ دیکھیں نا، ایک بندہ کا ایک عورت سے نکاح ہی نہ ہو اور وہ کہے جہاں میں نے تجھے طلاق دی، واقع ہو جائے گی؟ کیونکہ اس کا نکاح ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی اور اس کے شوہر نے اس کو، خالد نے جس کو ہم نے فرض کر رکھا ہے، کہا زینب کو میری طرف سے 1 طلاق، زینب کو میری طرف سے، زینب کو میری طرف سے۔ اب بتائیے، کیونکہ عورت ہے بغیر رخصتی والی، غیر مدخول بیاہ،
جب الگ کہا پہلی مرتبہ ان کا نکاح کیا ہو گیا؟ اب دوسری اور تیسری لغو ہو گئی، دوسری اور تیسری۔ ہاں اگر یہی خالد اپنی غیر مدخول بہا بیوی جس کی رخصتی ہوئی اس کو اگر اکٹھے کلمات میں کہہ دیتا کہ خالد نے اپنی بیوی زینب کو 3 طلاقیں دی، خالد نے اپنی بیوی زینب کو، تو پھر کیا ہوتا؟ تینوں ہی واقع ہو جاتی، تینوں ہی، کیونکہ نکاح ابھی تھا اور نکاح کی حالت میں جملہ ایسا بولا کہ تینوں کو ایک ہی ساتھ ذکر کر دیا۔ جب غیر مدخول بیاہ ہے تو اس کے نکاح کے ٹوٹنے کے لیے فقط ایک طلاق، تو جیسے اس نے الگ دی نکاح ان کا کیا ہو گیا؟ اب باقی مرضی دیتا رہے، وہ جب نکاح ہی نہیں ہے تو واقع۔ لیکن مدخول بیاہ عورت میں یہ مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں آ گیا، وہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ مدخول بیاہ کو ایک طلاق دے نکاح ٹوٹتا؟ فوراً نہیں ٹوٹتا۔ 2 طلاقیں دے نکاح فوراً ٹوٹتا جب تک کہ عدت نہ گزر جائے، جب تک کہ اس عورت کی، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو اب مدخول بیاہ عورت کا معاملہ الگ، غیر مدخول بیاہ عورت کا معاملہ الگ ہے۔ اس جگہ جس عورت کی بات ہو رہی ہے وہ مدخول بیاہ عورت ہے۔ وہ کون سی عورت ہے؟ مدخول بیاہ، کہ جس کی رخصتی ہو چکی اور شوہر کے ساتھ ملاپ بھی ہو چکا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کو جس طرح بھی وہ مطلق معنی کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن نے کوئی قید ذکر، جو کہے جی نہیں اس طرح نہیں واقع ہوتی، اس کو کہیں بھائی صاحب ہم آپ سے لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، کیونکہ اسلام میں لڑنا اچھی بات ہی نہیں ہے۔ اسلام امن کا داعی ہے، اسلام امن کی طرف بلاتا ہے۔ ہم کسی سے لڑنا چاہتے، لیکن میں سائل ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس بات پر کہ مجھے یہ بتا، تو جو کہہ رہا ہے جب تک ایک مہینے میں ایک، دوسرے میں دوسری اور تیسرے میں، یا یہ تو قید لگا رہا ہے کہ علیحدہ علیحدہ مجلس میں جب تک نہیں دے گا تو 3 واقع؟ مجھے یہ بتا یہ قرآن میں یا حدیث میں کہاں آیا ہے؟ اللہ جس کو مطلق رکھ رہا ہے تو مقید کیوں کرتا ہے؟ تیرے پاس دلیل کیا ہے مقید کرنے کی؟ جبکہ اصول شریعت کیا ہے؟ اللہ کے مطلق کو کوئی مقید کر سکتا؟ غور کریں، خبر واحد، حدیث واحد سے اللہ کا مطلق مقید نہیں ہوتا۔ غور کریں، حدیث واحد، خبر واحد سے اللہ کا مطلق مقید ہوتا؟ جب حدیث واحد سے اللہ کا مطلق مقید نہیں ہوتا پھر میرا اور آپ کا شمار کہاں گیا؟ حدیث آخر آقا کریم کا فرمان ہوتا ہے نا۔ حدیث کی اقسام میں جو خبر واحد ہے اس کے ساتھ اللہ کے مطلق کو مقید کیا جا سکتا، تو پھر میرے کہنے کی وجہ سے اللہ کا مطلق کیسے مقید ہو جائے گا؟ کسی اور کے کہنے کی وجہ سے اللہ کا مطلق مقید کیسے ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو جب قرآن میرے بھائیوں طلاقوں کے معاملے کو عام چھوڑ رہا ہے، مطلق چھوڑ رہا ہے، کوئی قید ذکر نہیں کرتا، فرمایا بس کسی بھی طرح کوئی 3 دے دے کام ختم ہو جائے گا، 3 دے دے کام ختم، بغیر حلال ہے کہ ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا۔ آخری بات آج کے درس کی، بعض بھائیوں کو دیکھا ہے خصوصاً دیہاتی علاقوں میں، چکوں میں، کیونکہ وہاں جو ائمہ ہوتے ہیں اکثر دین متین کے علم سے دور ہوتے ہیں، دین متین کے علم سے، شریعت کے اصول نہیں جانتے۔ تو اب اصول تو یہ ہے جب کسی کو شریعت کے اصول نہیں آتے، شریعت کا مسئلہ نہیں آتا ہے، کوئی پوچھنے آئے تو وہ فوراً کہ بھائی صاحب یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا۔ یہ ہے اسلام۔ حتیٰ کہ کوئی مفتی بھی ہے، مفتیوں کا کام ہوتا ہے اسلام کے اصولوں پر گفتگو کرتے ہیں، اسلام کے اصول سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی مفتی بھی ہے اور اس سے کوئی سوال ہوا، اس وقت اس کے ذہن میں نہیں ہے، اسلام مفتی کو بھی جواب دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے پہلے تحقیق کر، تحقیق کے بعد اپنے اس آنے والے بھائی کو اس سوال کا جواب دینا۔ اب غور کریں، دیہاتوں میں یا شہروں میں جس جگہ بھی جب کوئی شخص کیا دے دیتا ہے اپنی بیوی کو؟ 3۔ کتنی؟ اسلام کی روشنی میں آپ سماعت فرما چکے کہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی 60 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اس کا کفارہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ اونچی بولیں۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ بتائیے
ہم اپنے اس بھائی سے جو کہہ رہا ہے 60 مسکین کو کیا کر دو، تیرا یہ 3 طلاقوں والا کفارہ ادا ہو جائے گا، وہ تیری بیوی ہو جائے گی، ہم اپنے اس بھائی سے بڑے ہی آسان انداز میں پوچھتے ہیں، بھائی صاحب آپ نے اسلام میں ایک بندے کی رہنمائی کی ہے، قرآن شریف میں کس جگہ یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو 3 طلاقیں دے اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلا دو تو وہ تیری بیوی ہو جائے گی؟ ہم اپنے اس بھائی سے بڑے اچھے آسان انداز میں پوچھنا چاہتے ہیں، ذخیرہ احادیث میں پوری شریعت میں کس جگہ یہ مسئلہ موجود ہے اور کس امام کا یہ قول ہے؟ کیا امام احمد بن حنبل کا یہ فرمان ہے؟ کیا امام شافعی کا یہ فرمان ہے؟ کیا امام مالک کا یہ فرمان ہے؟ یا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان فقہائے اربع میں سے کس امام کا یہ فتویٰ ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو بیوی کے لیے واپسی لوٹانے کے لیے کیا ادا کر دو؟ یہ کفارہ کے 60 مسکین کو کیا دے دو؟ کھانا دے دو۔ میرے بھائی پوری شریعت میں یہ بندہ ساری زندگی چھان بین کرتا رہے، یہ مسئلہ پوری شریعت سے مل سکتا؟ تو جب شریعت سے نہیں تو معلوم ہو گیا یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو میرے بھائی قرآن کہہ رہا ہے 3 طلاقوں کا کفارہ فقط ایک ہے، وہ ہے حلالہ، وہ ہے۔ اب کوئی مائی کا لال جو مرضی کہتا جائے، جو قرآن کے خلاف کہے گا مسلمان اس کی مانیں گے؟ اونچی بولے، کیونکہ ہم نے ماننی ہے قرآن کی، ہم نے مانی ہے مصطفیٰ کریم کے فرمان کی۔ جو قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ دے، جو شریعت کے خلاف فتویٰ دے، اس کا فتویٰ دینا حرام، اس کے فتوے پہ عمل کرنا حرام، اس کے فتوے عمل کرنا اور ساری زندگی حرام کاری کرتا رہے گا۔ یہ میں آپ کو عرض کر دوں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا یہ اس کی بیوی نہ رہی، یہ اس کی بیوی نہ رہی۔ جب قرآن کہے یہ بیوی نہیں تو کسی بندے کے کہنے سے وہ کیسے بیوی ہو جائے گی؟ قرآن کا فتویٰ ہے کہ اب یہ اس کی بیوی، نکاح ختم ہو گیا۔ تو معلوم ہو گیا کہ 3 طلاقوں کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے نکاح کی دنیا میں تو قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اونچی بولے، حلالہ۔ وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں حلالہ ہو، اس کے بعد نکاح ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام اجازت دے، کیونکہ اس بات کی جو اس کے خلاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کہ وہ قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سیکھیں اور خود بھی عمل کرے، دوسرے بھائیوں کو بھی قرآن و سنت کا صحیح علم دے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطالعہ سیکھ کر عمل کی سعادت عظمی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک مرتبہ ہم شریف 3 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له، يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ یا مولا پاک اس محفل شریف کا تیری بارگاہ قدسیہ سے تیری شایان شان ہم سب کو جتنا ثواب ملا سب کا سب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں
تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت۔ آمین۔ مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مؤمنین مومنات مسلمین مسلمات خصوصاً آقا علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین صحابہ کرام اہل بیت اطہار ائمہ مجتہدین علماء اہل سنہ جتنے مولا کریم یہ تیرے نیک بندے تیرے دین کو سیکھنے کے لیے تشریف لے آئے، ان کے قریبی بعیدی رشتہ داران ایمان کی حالت میں جو گزر گئے ان سب کی روح کو اصال کرتے ہیں اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت فرما۔ مولا ان سب کی قبروں کو جنت کے نور سے روشن و منور فرما۔ مولا کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے ہمیشہ شریعت کو سیکھ کر دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کی حقیقی محبت عطا فرما، آقا کریم علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرما، ہم سب کو آپ علیہ السلام کا بار بار دیدار عطا فرما، مولا ہم سب کو قرب مصطفیٰ عطا فرما، مولا کریم جو ہمارے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مولا قرآن کے درس کے طفیل جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما، مولا کریم جو رشتوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما، یا مولا کریم جو جن پر جھوٹے مقدمات ہیں ان کو جلد از جلد جھوٹے مقدمات سے نجات عطا فرما، مولا یہ تیرے نیک بندے تیرے دین کو سیکھنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں، مولا دین کے طفیل ان کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ہمیشہ اپنی رضا کی خاطر ہم سب کو مل جل کر دین متین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ عطا فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ بار بار میٹھے مدینے کی زیارت سے مشرف فرما، مولا کریم جو تیرے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب کے گھروں کو آباد و شاد فرما، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مولا کریم ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، یا مولا کریم بالخصوص دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما، مولا کریم دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما، مولا جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، مولا کریم ہمارے ملک میں ایسا حکمران عطا فرما جو تیرے محبوب کی شریعت کو نافذ کرنے والا ہو، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بجاہ النبی المختار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ والسلام بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔